السلام علیکم ناظرین۔ کچھ شعلے ایسے ہوتے ہیں جو خاموشی سے سلگتے ہیں اور جب وہ بھڑکتے ہیں تو سب کچھ اپنے ساتھ بہا لے جاتے ہیں۔ نتاشا اور احد کے بیچ کا رشتہ ایک ایسے موڑ پر آ چکا تھا جہاں اب کوئی پردہ، کوئی شرم اور کوئی حد باقی نہیں رہنے والی تھی۔ نتاشا نے آج اپنے حسن کا وہ آخری اور سب سے بے باک پتہ کھیلا تھا جس کے سامنے احد کا سارا ضبط ایک پل میں پگھل کر رہ گیا۔ ایک ایسی دوپہر، ایک ایسا بند کمرہ اور دو ایسے وجود جو ایک دوسرے کو مکمل طور پر مٹانے کے لیے تیار تھے۔ کیا ہوا جب نتاشا نے احد کے سامنے وہ شرط رکھی جس نے احد کے خون کی روانی کو تیز کر دیا؟ کہانی کا ایک ایک لفظ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ دن کے 2 بج رہے تھے، باہر تیز دھوپ تھی، لیکن گھر کے اندر ایئر کنڈیشنز کی ٹھنڈک میں نتاشا بستر پر ایک ایسے انداز میں بیٹھی تھی جو کسی بھی دیکھنے والے کے ہوش اڑا دے۔ اس نے ایک چست اور جدید ریشمی لباس پہن رکھا تھا جو اس کے جسم کے ہر تراشے کو بے باکی سے نمایاں کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی اور ہونٹوں پر ایک مدہوش کرنے والی مسکراہٹ۔ احد جیسے ہی اپنے آفس روم سے نکل کر بیڈ روم میں داخل ہوا، نتاشا کے اس روپ کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ تم اس وقت اس لباس میں؟ احد نے اپنی اکڑتی ہوئی سانسوں کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ نتاشا آہستہ سے بستر سے اٹھی۔ اس کی چال میں ایک ایسا جادو تھا جو کسی بھی مرد کو گھٹنوں پر لے آئے۔ وہ احد کے بالکل قریب آئی، یہاں تک کہ اس کی ریشمی زلفیں احد کے چہرے کو چھونے لگی۔ کیا میں اپنے ہی گھر میں اپنے شوہر کے سامنے اپنی مرضی کا لباس بھی نہیں پہن سکتی؟ یا پھر تمہیں مجھ سے ڈر لگنے لگا ہے؟ نتاشا کی اس بے باکی نے احد کے اندر ایک سنسنی دوڑا دی۔ اس نے بغیر ایک لمحے ضائع کیے نتاشا کو اس کی کمر سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچ لیا۔ دونوں کے درمیان کا فاصلہ اب ختم ہو چکا تھا اور نتاشا کے جسم کی تپش احد کو اپنے اندر پگھلاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا نتاشا، خاص طور پر تم سے تو بالکل نہیں۔ احد کی آواز گہری اور بھاری ہو چکی تھی۔ تو پھر ثابت کرو۔ نتاشا نے احد کے گلے میں اپنی باہیں ڈالتے ہوئے اس کے ہونٹوں کے بالکل قریب جا کر سرگوشی کی۔ آج کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ آج کام، فون، سب کچھ بند رہے گا۔ آج صرف میں ہوں اور میری یہ دیوانگی۔ احد کا ضبط اب جواب دے چکا تھا۔ اس نے نتاشا کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسے بیڈ کے بیچوں بیچ گرا دیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں نتاشا کا وہ بے ساختہ پن اور اس کا حسن ماحول کو اس حد تک لے گیا جہاں جذبات مکمل طور پر قابو سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اس بند کمرے میں اب صرف ان کے سانسوں کا شور تھا اور ایک ایسی تپش تھی جو پچھلے کئی مہینوں کی دوریوں کو جلا کر راکھ کر رہی تھی۔ احد نتاشا پر پوری طرح حاوی ہو چکا تھا۔ اس کا ہر لمس نتاشا کے وجود پر بجلی کی طرح گر رہا تھا اور نتاشا احد کے اس بے باک اور وحشیانہ انداز پر خود کو ہار چکی تھی۔ تم نے مجھے بہت تڑپایا ہے نتاشا، تمہاری یہ ادائیں مجھے پاگل کر دیتی ہے۔ احد نے اس کی گردن پر اپنے گرم ہونٹ رکھتے ہوئے کہا۔ تو ہو جاؤ پاگل، آج مجھے بھی اس جنون کا مزہ چکھنے دو۔ نتاشا نے مدہوشی کے عالم میں اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے جواب دیا۔ ماحول اس حد تک تیکھا اور بولڈ ہو چکا تھا جہاں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اور صرف دو وجودوں کا ایک دوسرے میں گم ہو جانا باقی رہ جاتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت اور تڑپ کی انتہا کو چھو رہے تھے جہاں نہ کوئی قانون تھا اور نہ ہی کوئی حد۔ شام کے سائے جب گہرے ہونے لگے تو احد بستر پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور نتاشا اس کے سینے پر سر رکھ کے سکون کی سانس لے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان اور رات کا وہ جنون اب ایک خوبصورت خاموشی میں بدل چکا تھا۔ احد نے نتاشا کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے سنوارتے ہوئے کہا۔ تو کیا اب بھی تمہاری کوئی شکایت باقی ہے؟ نتاشا نے مسکرا کر احد کے سینے پر اپنی انگلی سے ایک دائرہ بنایا اور اوپر دیکھتے ہوئے بولی۔ شکایت تو ختم ہو گئی ہے احد،
لیکن یاد رکھنا اب مجھے ہر روز اسی تڑپ اور اسی تڑکے کے ساتھ تمہاری محبت چاہیے، ورنہ یہ نتاشا تمہیں چین سے جینے نہیں دے گی۔ احد نے ہنس کر ایک بار پھر نتاشا کو اپنے حصار میں لے لیا اور اس خاموش شام میں ایک نئے رومانوی طوفان کا آغاز ہو گیا، جس نے ثابت کر دیا کہ ان کے بیچ کی یہ آگ اب کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ تو دوستو، یہ تھی نتاشا اور احد کی وہ بولڈ اور تیکھی دوپہر، جہاں جذبات نے ہر پابندی کو خاک میں ملا دیا۔ رشتوں میں جب تک ایسا کڑک تڑکا نہ ہو تب تک زندگی کا مزہ نہیں آتا۔ آپ کو کہانی کا یہ انداز اور یہ بولڈ اینڈنگ کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ دوستو، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کریں۔ ایسی ہی سنسنی خیز اور رومانٹک کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔